آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شق صدر کے واقعہ کے بعد شق صدر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر قیام کے زمانے میں حضور کا سینہ ملائکہ نے آ کر چیرا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر اس کو آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھو کر اور اس میں نور و ایمان بھر کر واپس آپ کے سینے میں لگا دیا۔ اس پر حضرت حلیمہ پریشان ہوئی اور انہوں نے آپ کو واپس جا کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر غالباً 4 سال تھی اور 2 سال کا عرصہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے پاس مزید گزارا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ اپنے سسر یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر مدینہ طیبہ، اس زمانے کا جو یثرب تھا، ابھی مدینہ تو نہیں بنا تھا، مدینہ کو مدینہ تو تب کہا گیا کہ جب ہجرت کر کے سرکار وہاں تشریف لے کر گئے، اس سے پہلے وہ یثرب ہی تھا۔ اس کے بعد اس کا نام مدینہ النبی رکھا گیا، نبی کا شہر۔ بعد میں پھر خالی مدینہ مشہور ہو گیا اور لفظ نبی کو ساتھ بار بار استعمال نہیں کیا گیا، اور پھر تو یہ حکم آ گیا کہ اب حضور کے اس کو مدینہ کہنے کے بعد اب جو اس کو یثرب کہے گا اس پر گناہ ہے اگر وہ جانتے بوجھتے یثرب کہتا ہے، کیونکہ یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گھر۔ وہ بیماریوں کا گھر تھا، تب تک تھا جب تک سرکار کے قدم نہیں لگے تھے۔ جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو اب وہ بیماریوں کا گھر نہیں رہا، اب تو اس کی مٹی بھی شفا بن چکی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ طیبہ جاتی ہیں اور وہاں پر جتنے عرصہ دن وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے وہاں ٹھہرتی ہیں۔ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کے مزار پر ان کی قبر پہ حاضری دیتی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کئی مہینے وہاں ٹھہرے، چونکہ آپ ہجرت کے بعد لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ فلاں تالاب میں تیراکی سیکھا کرتا تھا، یعنی وہ جو آپ کی عمر تھی 5-6 سال والی، اس میں آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر کوئی تالاب تھا، وہاں بچوں کے ساتھ مل کے آپ کھیلتے بھی تھے، آپ نے وہاں تیراکی سیکھی، اور آپ نے کہا بنو نجار کے بچوں کے ساتھ میں کھیل کود بھی کیا کرتا تھا۔ یہ یادیں آپ کے ذہن میں موجود تھیں جب آپ نبوت کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور آپ کا جو قبیلہ تھا اس کا نام آپ کی والدہ صاحب ماجدہ کی طرف سے جو قبیلہ تھا وہ بنو نجار تھے۔ بنو نجار آپ کے ننیال تھے، آپ کے ماموں کا خاندان تھا وہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور ہجرت کر کے وہاں پر گئے تو بنو نجار کی بچیاں آگے آگے تھی حضور کے استقبال میں، چونکہ وہ خاندان آپ کا اپنا رشتہ دار بھی تھا۔ تو آپ نے وہاں پر ان سے ذکر کیا، ان سے پوچھا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ فرمایا سن لو پھر میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ پھر آپ کو لے کر واپس چلی، اور کوئی تقریباً مکہ مدینہ طیبہ سے کوئی 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور مکہ سے کوئی 250 کلومیٹر پہلے ایک مقام ہے ابوا، وہاں پہ جب آپ پہنچی تو آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، اور اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کے علاوہ ان کی ایک لونڈی تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حبشہ کی رہنے والی تھی، اور جو حبشہ کا رنگ کلر ہوتا ہے بلیک، وہ آپ کا رنگ تھا، حبشی خد و خال تھے۔ مگر قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے لیے وہاں پر دنیا سے رحلت کرنے کا وقت ان کا آ چکا تھا۔ آپ وہاں بیمار ہوتی ہیں اور وہیں پر فوت ہو جاتی ہیں، اور ام ایمن 7 گاؤں کے لوگوں کو، عورتوں کو بلا کر آپ کی تدفین کا اہتمام کرتی ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
اب مزید تفصیلات تو کتب میں نہیں ہیں، کتابوں کے اندر نہیں لکھی، مگر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس وقت حضور پر کیا گزری ہوگی کہ حالت سفر میں والد پہلے سے فوت ہو چکے ہیں، ماں بھی دنیا کے اندر پردہ کر رہی ہے، اور ساتھ ایک خاتون ہے، وہ جو لونڈی ہے ام ایمن، اس کے سوا کوئی آپ کا سہارا اس سفر میں نہیں ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں حضور کو لے کر واپس چلی، مگر حضور میرا ہاتھ چھوڑ کر پھر واپس کو بھاگے، اور میں آپ کے پیچھے آئی تو میں نے دیکھا کہ آپ حضرت آمنہ کی قبر کے اوپر ہاتھ پھیلا کے لیٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یقیناً ایک بچے کی ماں جب دنیا سے جاتی ہے تو اس کا صدمہ انسان تصور کر سکتا ہے کہ وہ کس نوعیت کا ہوگا۔ حضرت ام ایمن پھر آپ کو لے کر باقی سفر اونٹ پر بٹھا کر مکہ تشریف لائیں اور آ کر آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا۔ مگر یہ جو حضرت ام ایمن تھیں، حضور کی جو لونڈی تھیں، یہ آپ کو اپنے والد ماجد سے ورثے میں ملی تھیں، ترکے میں ملی تھیں، آپ کے والد کی لونڈی تھیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو پھر یہ آپ کی خدمت میں آئیں، اور پھر انہوں نے حضور کی والدہ بن کر آپ کو انہوں نے دودھ بھی پلایا ہوا تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو ماں کے بعد دودھ انہوں نے پلایا تھا آپ کو۔ یہ آپ کی دودھ رضائی، دودھ پلانے والی ماں بھی تھی، اور پھر انہوں نے آپ کی پرورش بھی کی، آپ کو پالا پوسا، اور ایون آپ جب تک مدینہ تشریف لے کر آئے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، اور انہوں نے لمبی زندگی حضور کی خدمت کے اندر گزاری ہے۔ اور آقا کے غلام حضرت زید تھے جو حضرت خدیجہ نے حضور کو دیے تھے، حضور نے پھر ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی تھی، ام ایمن کی۔ آخری بات یاد کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ رنگ کی کالی تھی، حبشن تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ دوسرے صحابی کو برا بھلا لڑائی کر رہا ہے، اور لڑائی کرتے کہہ رہا ہے یبن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ اس کو جیسے رنگ و نسل کے اوپر اس زمانے میں تکبر بہت زیادہ تھا، اب بھی لوگ کم نہیں ہیں، اپنے رنگ پر ناز تو انسان کو ہوتا ہی ہے۔ تو اس نے اس کی والدہ کے کالے رنگ کی بنا کے اوپر جب اس کو تانا دیا، کالی عورت کے بیٹے، حضور نے فرمایا خبردار، میں محمد خود، مجھے جنا تو اس ماں نے ہے جو عرب تھی اور سفید رنگ کی تھی، مگر مجھے پالا اس عورت نے ہے جو کالے رنگ کی تھی۔ ام ایمن کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میں سفید رنگ کی ماں کا بیٹا بھی ہوں اور کالے رنگ کی ماں کا بیٹا بھی ہوں، اس لیے کسی سفید اور کالے کے چکر میں مت پڑو، مجھے اللہ تعالیٰ نے دونوں رنگوں کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اعلان سے بات فرما لیجیے۔